جی، تو آج ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ گلریز موجز صاحب کے ساتھ ہے۔ پیشے کے اعتبار سے ایڈورٹائزنگ سے وابستہ ہیں، مگر آئی تھنک بہت سارے پہلو ہیں ان کی شخصیت کے۔ کچھ اگر وہ خود ہی اپنے بارے میں بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی گلریز۔ جی میرا شعبہ اشتہارات ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں اشتہاری، لیکن میں نہیں ہوں۔ اور نہ بنے تو اچھا ہے۔ ہاں، اور ظاہر ہے بھائی، یہ جیسے تسنیم ہوئی یا باقی میڈیا کے جو ساتھی ہیں، تو ایک اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ کسی حد تک میڈیا بن گئی ہے، لیکن میڈیا سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں رہا۔ باقی جو سوشل ایکٹیوسٹ کہہ لیں آپ، وہ ظاہر ہے وہ سارا ایکٹیویزم ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی طور پہ مختصرا۔ ایک اور پہلو ہے آپ کی شخصیت کا جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے شاید، شاعری۔ ہاں تو نئی نویلی شاعری جو شروع کی ہے آپ نے۔ نہیں، جو دوست ہیں وہ اس کو شاعری کہتے ہیں، میرے خیال میں تو تک بندی ہے، تک بندی کہہ لیں، میں کہہ دیتی ہوں۔ حالانکہ میں ان دوستوں میں جس کو شاعری ہی سمجھتی ہوں۔ اچھا چلیں، آن اے سیریس نوٹ، کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کچھ خاص ایریاز کو کور کر رہا ہے۔ ایک تو ہم ظاہر ہے کہ تعمیری صحافت کا ہم نے ایک پورا ایک نیا جو آپ کا نظریہ ہے وہ ہم سامنے لے کے آئے پاکستان میں، اور بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے سمجھنا کہ تعمیری صحافت تعمیری کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر تو وہ پروپیگنڈا ہو جائے گی، وہ صحافت نہیں رہے گی۔ تو کچھ اس کو سمجھنا سمجھانا ہم کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ کے ذریعے، اور کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں جو حالیہ سیلاب میں لوگوں نے کام کیا، اور کس طرح سے پھر اس کام کو ہم جوڑتے ہیں جو میڈیا میں رپورٹنگ ہوئی۔ تو میں آپ سے پہلے یہ سب، کیونکہ دو لوگوں سے ہم ابھی تک پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں، اور دونوں نے آپ کا ذکر بڑے عقیدت کے ساتھ کیا کہ آپ فوراً پہنچے اور فوراً اپنے کام شروع کیا۔ تو جو واٹس ایپ گروپ بنا تھا جس میں بعد میں بھی شامل ہوئی اور کچھ عرصے کے لیے، تو وہ آئیڈیا کیا تھا اور کیسے اس کو آگے آپ لے کے چلے، اور کیسے وہ اتنا فعال ہو گیا؟ بھائی بالکل شروع میں جب یہ ہوا کہ بھائی جا کے کچھ کرنا چاہیے، بلکہ اس کا بہت ہی مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ جب زلزلہ آیا تھا 2005 کا، تو میں اس میں کسی بھی قسم کا حصہ نہیں لے سکا تھا، لیکن جب ہی ایک ٹی وی چینل میں نے جوائن کر لیا تھا، اور بہت زیادہ مصروفیت اس حوالے سے تھی۔ تو جب یہ سیلاب آئے تو ہمارے دوست ہیں سلمان، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے طے کیا کہ بھائی کچھ کرنا چاہیے، لیکن سلمان کو ملک سے جانا پڑا باہر ایک ضروری کام کے سلسلے میں۔ پھر ہمارا ایک برخودار ہے علی وحید اس کا نام ہے، انسیڈنٹلی اس کا تعلق ہے بھی خیرپور سے، اب تو کراچی میں رہتا ہے وہ، اور ماریا ان کی بیگم ایک بہت ہی سکسیسفل ریسٹورانٹ وہاں پہ چلاتے ہیں۔ اس سے میں نے کہا تو اس نے فوراً حامی بھری، اور میں تو پوچھ ہی رہا تھا کہ کب جاؤں گا۔ وہ اگلے دن خیرپور پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پہ انتظامات دیکھنے شروع کر دیے۔ میں نے پھر یہاں، چونکہ بھائی ظاہر ہے اس کے لیے فنڈس چاہیے ہوتے ہیں، تو میں نے یہاں کچھ دوستوں کو سے رابطہ کیا کہ بھائی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ظاہر ہے ہر ایک کو ایک اطمینان چاہیے ہوتا ہے کہ وہ پیسہ مستحق لوگوں تک پہنچ رہا ہے، صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ میں خود بھی وہاں جا رہا ہوں۔ تو اس میں جن ایک دوست سے میں نے رابطہ کیا وہ عامر متین تھے، جو ہم سب کے ہی بہت دوست ہیں ظاہر ہے۔ عامر نے فوری طور پہ وہ واٹس ایپ کا گروپ بنایا، اور اس میں پھر بہت سارے لوگ شامل ہوئے، جس کو فعال رکھنے میں عامر کا اپنا بہت حصہ تھا۔ 16 گھنٹے وہ آن لائن رہ کے اور لوگوں کو کنیکٹ کرتے تھے۔ کسی کو جیسے ہم لوگ وہاں میڈیکل کیمپ لگا رہے تھے تو انور محمود صاحب اس میں شامل ہوئے۔ انور محمود صاحب نے بہت زیادہ اس میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اور اس عمر کے اس حصے میں جب لوگ زیادہ تر جو ہے وہ ریٹائر ہو کے اپنا جی بالکل ہو جاتے ہیں۔ بالکل بہت زیادہ۔ اور تو اٹ واز ایکچولی عامر متین's idea and he kept it alive
وہ ابھی بھی الائیو ہے, ناٹ ایز ایکٹیو, اس لیے کہ وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ڈونر فٹیگ بھی آ جاتی ہے. پھر یہ کہ وہ والا جو دور تھا جس میں بہت ہی ابتری کا عالم تھا, وہ معذرت کے ساتھ وہ ابتری کا عالم اب بھی ہے وہاں پہ, لیکن وہ بالکل تازہ تازہ تھا. تو جس کو آپ لوگ ایڈورٹائزنگ کی زبان میں کہتے ہیں ٹاپ آف مائنڈ تھا. تو لوگ ہر بات اسی کی باتیں کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے جو بھی کر سکیں ان کی مدد کے سلسلے میں. تو وہ اس میں جو کیا کہیں گے روئے رواں یہ دو لوگ تھے, لیکن اس میں جو انرجی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی. اب جو اگلا فیز ہے جس میں ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہے, ظاہر ہے. تو لیکن ہاں وہ واٹس ایپ نے بہت زیادہ مدد کی لوگوں کو, نہ صرف کنیکٹ کرنے میں, بس مثال کے طور پہ سینیٹر سیف جو ہیں, سیف مکسی, ان کی فیملی وہاں پہ بہت زیادہ کام کر رہی تھی. تو ان کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی جو فرض کیجیے سندھ میں اویلیبل تھی ہم لوگوں کے پاس, تو ہم وہاں بھیج دیتے تھے. ہمیں اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی اور وہ کہیں سے کوآرڈینیٹ کر سکتے تھے. اس میں اور بھی لوگ ظاہر شامل تھے, آسما شیرازی بہت ایکٹیو تھیں, لیکن آسما اور نسیم زہرا اور رانا جواد وغیرہ یہ لوگ چونکہ پریکٹیکلی کوریج بھی کر رہے تھے, تو یہ وقتاً فوقتاً آتے, لیکن ان کی مدد اور رہنمائی وہ ہمیشہ رہی گروپ کے اندر. صحیح. ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے جن کا ذکر کیا وحید کا, تو وحید کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے پاس امداد تو تواتر سے آ رہی تھی, اور ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ لوگ ٹرکوں سے سامان پھینک رہے ہیں اور ایک بھگدڑ مچ رہی ہے, اور کچھ لوگ زیادہ اٹھا لیتے ہیں, کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پھر اس نے یہ ایک بہت اچھی بات کی کہ ہمارے قوم میں دینے کا جذبہ تو بہت ہے کہ آپ امداد دیں, مگر وقت اپنا دینے کا جو جذبہ ہے وہ شاید اتنا نہیں ہے, کیونکہ آپ پیسے دے دیتے ہیں کہ چلیں کوئی اور یہ کام کر لے گا, آپ کچھ سامان پہنچا دیتے ہیں کہ چلیں یہ کسی کے ساتھ چلا جائے گا, بٹ بذات خود وہاں رہ کے اور ان ساری چیزوں میں عملی طور پہ اپنا کام کرنا, وہ انہوں نے کہا کہ اس کا ہمارے ملک میں بڑا فقدان ہے. اور اسی وجہ سے پھر جو انہوں نے خیر اپنی تفصیلات بتائی تھی, آپ کافی دفعہ میرے خیال سے جس کو ہم کہتے ہیں نا فیلڈ میں اسی جگہ پہ گئے, تو کیا مشکلات آپ نے دیکھی وہاں پہ؟ یہ وہاں کا بھائی فرینکلی میں کئی دفعہ 3 مرتبہ میں گیا تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے. مشکلات ایک تو جس کو ہم کہیں گے کہ ایکسیسیبلٹی, وہاں پہنچنا بعضوں کو مشکل تھا, کشتی میں جانا پڑتا تھا, کشتی ہر وقت ظاہر مہیا نہیں ہوتی تھی. گو کہ فوج نے وہ انتظام سنبھالا ہوا تھا اور خاصا مستعدی سے وہ کام کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا علاقہ زیر آب تھا, بہت میلوں 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 تک علاقہ زیر آب تھا. تو ایک جو زیادہ بڑا مسئلہ تھا وہ یہ, پھر یہ کہ مثال کے طور پہ جب وحید, ہم نے خیر پور میں جو کام وام کیا جس کو ظاہر ہے وہ وحید کو میں 1 مین آرمی کہتا ہوں, اور چونکہ وہ نہ صرف اس علاقے کا بلکہ وہ بہت ہی سمجھ بوجھ والا لڑکا ہے, تو اس نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ جو کہ سامان کو پھینک کے چلا گیا, تو اس نے, اور پھر ڈگنیٹی لوگوں کی جو لوگ آپ کر رہے ہیں, تو اس نے پھر کھانا پکوا کے, اور کھانا پکوا کے تقسیم کرنا نہیں, کھانا پکوا کے ایک جگہ آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں دسترخوان باقاعدہ بچھا کے, اور کئی 100 لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. ان کی پلیٹس تھیں, ان کو باقاعدہ جتنا وہ کھانا چاہیں وہ سب ڈگنیٹی کی ان کو دیکھتے ہوئے, اور اس نے وہ کیا. پھر جب وہ جوہی پہنچا تو جوہی یہ ہوا کہ بھائی بہت سارا, اچھا وہاں پہ بھی کشتی میں جانا پڑتا تھا لیکن راستہ تو تھا ہی نہیں, تو لوگ لوٹنے کے لیے آ گئے. وہ سارا سامان جو کشتی میں تھا وہ بڑی مشکل سے اس نے وہ بچایا. تو وہ سارے مسائل تو اپنی جگہ تھے. جو ایک اور بہت اہم مسئلہ تھا وہ یہ کہ کراچی سے ترسیل نہیں ہو سکتی تھی سامان کی, اور کراچی سے نہ صرف بھائی ساری چیزیں آسانی مل سکتی ہیں, سستی مل سکتی ہیں, نرخ ان کے کم ہوتے ہیں, لیکن چونکہ زمینی راستہ تھا ہی نہیں, تو ہم پھر ریلائی کر رہے تھے پاکستان ایئر فورس کے اوپر.
کہ ان کی جو PAF بیس ہے شارع فیصل پہ، اس پہ ہم سامان پہنچا دیتے تھے. وہ پھر جب بھی ممکن ہوتا تھا تو سکھر وہ اسے ڈراپ کر دیتے تھے، پھر ہم سکھر سے جا کے لاتے تھے. تو یہ سارے جو کیا کہیں گے جو عملی اس میں جو مسائل تھے وہ تو تھے. پھر ظاہر ہے بھائی وہ لوگ غریب اتنے زیادہ برے حال میں، تو وہ بھی ایک ظاہر ہے آپ کو دیکھ دیکھ کے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی آپ کچھ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے جس سے کوئی فرق پڑے ان لوگوں کو. کسی کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مدقوق چہرے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے نہ انہیں خوراک مل رہی ہے نہ انہیں پانی مل رہا ہے. تو وہ لیکن بھائی ظاہر ہے، اور وہ جو وحید کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ بھائی چیک کاٹ کے دے دینا اور پیسے دے دینا یا اپنے کپڑے دے دینا آسان ہے. دراصل بھائی وقت جو ہے انسان کے پاس وہ محدود ہے. پیسہ لامحدود ہو سکتا ہے لیکن وقت تو محدود ہے. تو اس میں سے لوگ کنجوسی کرتے ہیں وقت نکالنے سے. اور وہی بات کہ بھائی مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں چلا تو گیا وہاں اور جو بھی میرے بساط میں بس میں تھا وہ میں نے کیا، لیکن بہت آسان نہیں تھا ان جگہوں پہ رہنا جہاں پہ آپ جس کو ہم شہری بابو چونکہ ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک نسبتاً وہ جو ہوتا ہے نا ٹو گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون، بالکل. تو اس میں سے نکلنا بھی ایک تو یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے اور وقت گزارنا چاہیے اور ہو سکا تو میں ابھی پھر جاؤں گا. لیکن وہ بہرحال ایک مسئلہ ہے جو ایک جنون مسئلہ ہے. تو اگر آپ لوگ نہیں جا پا رہے وہاں پہ تو وہ ایک ہے، وہ اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. صرف یہ الزام نہیں دے سکتے لوگوں کو کہ بھائی مگر موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں. یہ جو اتنے ہمارے ہماری 65% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے اور ان علاقوں میں بھی بہت نوجوان ہوں گے. تو کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آگے آئیں اور بڑھ چڑھ کے کام کریں اور وقت نکالیں؟ شہروں سے بھی لوگ جائیں، مختلف شہروں سے جائیں. صرف پیسے دینا یا امداد پہنچا دینے تک بات نہ رہے، اس کے آگے آپ خود اپنا وقت وہاں پہ گزاریں اور لوگوں کی مدد خود سے کریں. کیا 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 رستہ ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں میرے خیال میں تو جو بھی لوگ وہاں گئے اور جن لوگوں نے بھی جس طرح کی بھی امداد کی، تعاون کیا، وہ بھی موٹیویٹ ہی ہوئے. اور وہ سارے حالات دیکھ کے ہوئے. ظاہر میڈیا اسے بہت اچھی طرح کور کر رہا تھا، وہی ایک موضوع تھا ہر ایک کی زبان پہ، تو اس کی وجہ سے لوگ متحرک تو ہوئے. اب یہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ بھائی بہت لوگ وہاں پہ جائیں اور کام کریں. اور سب سے جو میرا خیال ہے اس کا سب سے زیادہ تو نہیں لیکن ایک بہت اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی پنجاب سے وہاں جاتا ہے، بلوچستان جاتا ہے، سندھ جاتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ جو ایک کیا کہیں گے اس کو بانڈنگ کہہ لیجیے، وہ ایک ہوتی ہے، ان کو بھی ہوتا ہے کہ انٹر پروونشل ہارمنی کریٹ ہوتی ہے. ہارمنی لگتا جو ہے ہو کہ سکتی ہے. ہمیں تنہا نہیں چھوڑا اور باقی لوگ بھی ملک کے ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ بالکل ہونا چاہیے. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ والی چیز یا کچھ لوگوں میں ہوتی ہے، اور وہ بات کہ ہر چیز نہیں کرتا. پتہ نہیں کیوں کیسے اتنی ہمت مجھ میں آ گئی کہ میں چلا گیا. مجھے بھی وہاں لوگ دیکھ کے یہی کہتے تھے کہ بھائی اس عمر میں آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ یہاں پہ بقول شخص سے آئے ہوئے ہیں اور یہ جو بھی دسترخوان بچھا رہے ہیں. اور لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے اگر ہم اسی طرح لوگوں کو متحرک کر سکیں تو یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو پھر ان کی سوچ کچھ معاملات میں تبدیل ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے. اچھا، جب آپ یہ بات کر رہے ہیں نا جیسے سوچ تبدیل ہو جاتی ہے اور آپ کا اپنا ذہن بھی بہت سارے پہلوؤں کو دیکھتا ہے کہ ہم شاید بہت زیادہ کمفرٹ کی زندگی گزار رہے ہیں یا ہم اس سے تھوڑا سا باہر نکل کے لوگوں کی مدد کریں. تو آپ خود چونکہ وہاں پہ رہے، آپ نے ساری مشکلات دیکھی، آپ نے ان کو تحریری طور پہ
اس کو ان سارے تجربات کو لانے کی کوشش کی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جذبہ پہنچے؟ بھائی میں نے کوشش تو سچی بات نہیں کی، لیکن مجھ سے کہا گیا، کچھ دوستوں نے بھی کہا کہ بھائی جب وہاں ہو تو یہ کرو، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. اس کا سچی بات یہ کہ میں نہیں کر پایا، اور کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی کر سکتے ہیں، یا تو اب یادداشت اتنی بری نہیں ہوئی ہوگی نا، عمر زیادہ ہو گئی. نہیں، وہ یادداشت کیسی ہے اس کا مظاہرہ تو کل میں نے کر دیا تھا. نہیں وہ تو چلو چھوٹی موٹی وہ ہے، وہ ہم نے معاف کر دیا، مگر یہ کہ بڑی I'm sure مہربانی. کہ آپ یہ اتنے بڑے بڑے جو آپ نے جو مطلب یہ جو حادثات اور یہ جو آفات اور یہ جو پریشانیاں لوگوں کی جو آپ نے خود دیکھی ہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ لوگ جو وہاں اور جو جن کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے، ہر ایک شخص لکھ نہیں سکتا، ہر ایک شخص جو ہے وہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی. آپ کے اندر یہ ہے، آپ لکھاری ہیں، ایک طرح ایڈورٹائزنگ میں ہے تو آپ کاپیز بھی تو لکھتے ہی ہیں نا، لکھواتے ہیں یا جو بھی پروسیس ہوتا ہے، اور شعر و شاعری بھی بہت ماشاءاللہ اچھی کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ یہ کریں، پتہ نہیں کریں گی یا نہیں. نہیں، دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو جس شعبے کا تذکرہ ابھی آپ نے کیا، اس شعبے کی اپنی بھی سچی بات مجھے وقت اس میں دینا پڑتا ہے. جب میں ایک طرح کی جو بزنس ہے جس سے میں منسلک ہوں، اس کے اپنے بھی ظاہر تقاضے ہیں، اس کو بھی وقت دینا ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ممکن ہو، میں بالکل کوشش کروں گا. میں نے بلکہ ایک آدھ نظم لکھی بھی تھی اس حوالے سے، ناٹ اسپیسیفکلی جو آفات آئیں اور جو سیلاب وغیرہ کی تباہ کاریاں تھیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو لوگوں کے حالات ہیں. کوئی جب بہت بحث ہوتی ہے کہ بھائی ہتھیار ہوتے ہیں ہمارے ملک کے پاس، اور لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ میں نے ایک آدھ کوئی چیز لکھی بھی، لیکن ظاہر ہے کہ بھائی باقاعدہ میں نہیں کر سکا، اور کرنا چاہیے تھا، خاص طور پہ جب اتنے دوست ہیں جو میڈیا کے شعبے میں ہیں اور فعال ہیں، تو ان کے ذریعے سے یہ چیزیں پہنچائی جا سکتی تھی. ہاں، اچھا، جہاں جہاں آپ نے بات کی نا پہنچانے کی، تو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو الجھاؤ ہے اسی کو بیان کرتے رہیں، یا پھر اس الجھاؤ میں کوئی سلجھاؤ کی بھی ایک کیفیت لے کے آئیں کہ بھائی وے فارورڈ یا کوئی امید. کیونکہ لوگ بھی زیادہ اتنی ظاہر جو گزر رہے ہیں وہ تو گزر ہی رہے ہیں، باقی پڑھنے والے بھی یا سننے والے بھی پھر یہ زیادہ جو پریشانی کی اور جو ٹراما کی کہانیاں سن کے ظاہر ہے ان کے ذہنوں پہ بھی بہت اثر ہوتا ہے. تو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک دوسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس الجھن میں کوئی سلجھاؤ کی تجویز بھی پیش کریں، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو امید دلائے. تو یہ ممکن ہو سکتا ہے آپ کی تحریر میں جب آپ کریں. دیکھیں، جو اس وقت وہاں پہ اب تو کئی مہینے ہو گئے، ظاہر ان لوگوں کو اس سے 2-4 ہوئے ہوئے. جولائی میں شاید ہم لوگوں نے یہ شروع کیا تھا. تو وہاں تو مکمل مایوسی ہے، اور بہت ظاہر ہے. بھائی آپ یہ سوچیں ذرا کہ اگر دن میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اور علاج معالجہ نہیں ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو میرا یہ خیال ہے کہ میں نے کسی میں بھی کوئی وہ والا حوصلہ نہیں دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ وقت گزر جائے گا اور حالات آ جائیں گے. بہت زیادہ مایوسی، اور اس مایوسی میں ان سے یہ توقع کرنا یا ان کو یہ کہنا کہ تم فکر نہیں کرو، اور بیکاز وہ تو صرف اور صرف اس پہ زندہ ہیں کہ شاید حکومت کو سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ دارو رسی ان کی ہو. لیکن ان میں مطلب I'm not saying that they have given up completely, but I don't think there's a lot of optimism there either. ہاں نہیں، یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ there may not be lots of optimism, but ہم نے آئی تھنک جو دنیا بھر میں قدرتی آفات آتے ہیں یا بہت سارے ایسے غریب ممالک بھی ہیں، وہاں پہ وہ آرٹ تھراپی بھی ہوتی ہے، پرفارمنگ آرٹس کے تھرو ہو یا کریٹو آرٹ کے تھرو ہو. تو ایک آرٹ تھراپی کو بہت زیادہ
بڑھاوا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس گاؤں میں کوئی تھوڑا سا ایک ریلیف دیا اپنے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے جو ان کے پاس نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کو اپنا غم دکھ بھول سکیں. تو ایسی کوئی کوشش بالکل وحید نے یہ کیا ایک آدھ جگہ پہ کہ چھوٹے موٹے مقابلے، بھائی دیکھیں نا وہاں پہ بہت زیادہ کچھ تو ہو بھی نہیں سکتا نا کہ نا، لیکن مثال کے طور پہ یہ مجھے معلوم ہے کہ وحید نے یہ بالکل یہ دیکھتے ہوئے کوشش کی. ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو اسکلپچر وغیرہ کرتے ہیں اور جو اوریگامی وغیرہ جن کو آتی ہے کہ ان کو وہاں پہ بلائیں، اور کوشش کی لیکن اس میں کامیابی ہوئی نہیں. وحید نے البتہ وہاں پہ بچوں کو اکٹھا کر کے اور ٹگ آف وار، سب سے آسان کام اسی طرح کے کچھ کھیلوں میں ان کو لگانا تھا تاکہ بھائی توجہ بھی ان کی بڑھ جائے، کوئی ایکسائٹمنٹ تھوڑا سا آ جائے، تو وہ بالکل کیا. لیکن بڑے پیمانے پہ سچی بات نہیں کر سکے بیکاز وقت بھی محدود ہوتا ہے، اور آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی جو کھانا بننا ہے اس کی چیزیں بھی آنی ہیں اور پکنا بھی ہے، اور بہت سے ظاہر الجھنیں تھیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے نہیں وہ آپ کی بات بالکل صحیح کہ ظاہر ہے کہ اتنے سارے کام آپ کے ذمے بھی ہوتے ہیں، آپ نے اپنے سر پہ سوار بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بھی سارا کچھ کرنا ہے. اب میں صرف کیونکہ بہت سارے اسٹڈیز دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے لوگ رات کو اکٹھے ہو کے اور اسی علاقے کے لوگوں کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، مطلب ہر علاقے کا، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، ان کے لوکل ٹیلنٹس پہ وہ سامنے آ کے انہوں نے کوئی تھیٹر کر لیا، کچھ کر لیا جس میں پیسے نہیں لگتے، جس میں آپ کی جو اپنی جو کاوش ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، جو آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے. میں اس پس منظر سے بات کر رہی تھی کہ میرے خیال سے ہمیں لوگوں کو اس طرف بھی، کیونکہ ہمارے اندر ایک ان بلٹ مایوسی کا عنصر مجھے لگتا ہے کہ ہے. ہم پیسمسٹ زیادہ ہیں، آپٹمسٹ کم ہیں. سو اس چیز کو بڑھا، اور اس میں زیادہ کچھ مالی طور پہ آپ کو لگانا نہیں ہے، اور لوگوں کے اندر ٹیلنٹ بے تحاشا ہے. اگر ہاں اس میں آپ کو دماغ لڑانا پڑے گا کہ کس طرح سے اکٹھا کیا جائے، کس طرح سے کوئی چیز تشکیل دی جائے، کوئی تھیٹر انہی لوگوں کا. اگر ظاہر ہے کہ اس میں یہ پہلا موقع نہیں کہ سیلاب آیا. سیلاب ہمارے یہاں 2010 میں بھی بہت برے تھے، 11 میں بھی، زلزلہ بھی اسی طرح سے، مختلف آفات ہمارے یہاں. مگر ہم نے شاید کبھی اس چیز پہ سوچا ہی، ہم ہمیشہ ایڈ ہاک اس پہ چلے جاتے ہیں کہ فوری امداد دے دیں، کھانا بنوا دیں، کپڑے پہنچا دیں. ہم مینٹل تھراپی، میں نے ابھی جب میں وحید سے بھی بات کر رہی تھی تب میں نے یہ کہا کہ مینٹل تھراپی تو ان کی بھی ہونی چاہیے جو ریلیف دے رہے ہیں، کیونکہ جو ریلیف ورک کر رہے ہیں، آپ ہیں مثال کے، تو آپ نے اتنا کچھ دیکھا، وہ ذہن پہ سوار رہتا ہے، اس کے لیے بھی کاؤنسلنگ چاہیے. ہمارے یہاں ان چیزوں پہ نہ لکھا گیا اور نہ اس پہ کوئی بات ہوئی. دیکھیں ہم بدقسمتی سے ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہم وہ لوگ ہیں جو جب تک ایک رات دانت کے درد میں جاگ کے نہیں گزاریں گے ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائیں گے. جب تک آنکھ کا پیپا گول ہونے والا نہیں ہوگا، ہم میں سے کوئی سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آئی چیک اپ کے لیے نہیں جائے گا کسی آپٹیشین کے پاس. تو ہم وہ تو ہیں ہی، ہم ہیں ہی وہ لوگ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب جیسے ابھی ہم شیلٹرز بنا رہے ہیں وہاں پہ، تو آلریڈی آئی ایم سورٹ آف تھنکنگ کہ بھائی شیلٹرز بن گئے تو اب مثال کے طور پہ، اچھا مجھے ذاتی طور پہ وہاں پہ جو ایک کیا کہیں گے، ایک آبسٹیکل، مجھے اردو کا متبادل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سر، وہ تھا زبان کا، جو وحید کو نہیں تھا. سو وحید نے وہ چیزیں آرگنائز بھی کی اور بہت اچھی طرح کروائیں بھی اور سب کچھ کیا. لیکن میں بالکل اس مرتبہ جب بھی وہاں جانا ہوگا تو چونکہ اب شیلٹرز بن گئے تو ان میں بلکہ وحید نے ایک پپیٹیئر سے بھی بات کی تھی جو پھر نہیں آ پایا، تو کوئی پپٹ شو وہاں پہ ہو جائے، وہیں کے لوگوں کو انگیج کر کے بہت سی چیزیں چھوٹی ہو سکتی ہیں جس سے ایک ماحول، یعنی اس میں سے جو مایوسیت ہے اس ماحول سے وہ کم کی جا سکے. بالکل بالکل کریں گے. اور آئی تھنک اٹس ہاں. اور یہاں پہ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ وحید کا ذکر بہت آ رہا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ ساتھ آپ وہ پوڈ کاسٹ بھی دیکھیے جس میں ہم نے وحید جویو کا انٹرویو کیا، کیونکہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور جو باتیں گلریز صاحب کہہ رہے ہیں اس
کے پس منظر میں آپ کو ان کا پوڈ کاسٹ دیکھنا بھی لازمی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی ایسے شخص کا نام لے رہے ہیں جس کا نام انہوں نے آج تک سنا ہی نہیں ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک پوڈ کاسٹ ابھی ہم نے وحید کے ساتھ بھی کیا ہے، تو وہ بھی ضرور سنیں، کیونکہ اس میں جو اپنے تجربات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ سننے لائق ہیں، اور جو انہوں نے زمینی حقائق جو سامنے لے کے آئے ہیں وہ بھی لوگوں کے سننے والے ہیں. تو پلیز وہ پوڈ کاسٹ بھی ضرور سنیے گا گلریز صاحب کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ساتھ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ وہاں پہ تھے، زمینی حقائق آپ نے بھی دیکھے، آپ نے تباہ کاریاں بھی دیکھی، سب ان میں اور میڈیا کی کوریج میں کیا فرق نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں مین بالکل اسٹریم میڈیا، مطلب ہاں روز کا جو سر، میں روز کا سمجھ گیا. خبرنامہ، روز کی ماس کرنٹ میڈیا. افیئر شو. دیکھیں ایک چیز جو بہت کیا کہیں گے مثبت اور ایک منفی دونوں چیزیں میں بتا دوں. مثبت جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ ان سب لوگوں نے بہت محنت کی. ان میں سے کچھ کا تذکرہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا. آسما ہو گئی، نسیم ہو گئی، حامد میر ہمسیلف، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ جا کے انہوں نے وہاں پہ اس کو خود فرسٹ ہینڈ کور کیا. وہ جو ڈیسک پہ بیٹھ کے نہیں چیزیں کی. لیکن جو ایک چیز میں نے محسوس کی اور مختلف جگہوں پہ میں نے یہ کہی بھی ہے شاید سوشل اس میں، کہ ایک عجیب سا ایک بایس ہے ٹورڈز سندھ گورنمنٹ. جب ہم لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے تو ہم نے بھی کوشش کی، سرکار سے بھی رابطہ کیا اور جو بھی کوشش کی کہ بھئی کچھ ان سے بھی مل سکے، اور مجھے بہت زیادہ کامیابی اس میں نہیں ہوئی. تو میں نے اپنے ایک دوست سے جو بہت بڑے پیمانے پہ سندھ میں ہی کام کر رہا تھا، اس سے میں نے کہا، تو اس نے مجھے کریکٹ کیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ تاثر درست نہیں ہے، اس دفعہ کم سے کم یہ تاثر درست نہیں ہے، اس لیے کہ سندھ حکومت نے ایک بہت ہی منفرد کام اس دفعہ کیا. اور وہ یہ کیا کہ جو بڑے بڑے 4 5 6 رجسٹرڈ NGOs تھے جن کی ساکھ بہت اچھی ہے اور جو بہت فعال ہیں اور کام بھی کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ سندھ حکومت خود اس میں انوالو ہو جاتی، اور پھر انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ اگر ہم خود یہ پرچیزز کریں گے تو اس میں کرپشن کا امکان ظاہر ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ یہ تمام چیزیں ہمارے بیہاف پہ کریں، ہم جو لاجسٹکلی آپ کو سپورٹ دے سکیں گے، مین پاور کی، ٹرانسپورٹیشن کی، جو بھی وہ ہم آپ کو دیں گے. لیکن یہ پیسے جو ہیں انہوں نے بہت ٹرانسپیرنٹلی اس دفعہ انہوں نے پیسے جو ہیں وہ اس مد میں سندھ حکومت نے دیے. لیکن وہ کہیں میں نے تو کہیں رپورٹ ہوتے بھی نہیں میڈیا میں سنا. رپورٹ نہیں ہوا. اور لیکن اس کے باوجود میڈیا میں اس کی اس سیلاب کی تباہ کاریوں کی کوریج بہت اچھی تھی اور مسلسل تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی کی اور مسلسل بھی کی. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب سیلاب کی یا کسی بھی قدرتی آفت کی رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ظاہر حقیقت بھی ہوتی ہے کہ ایک بے بسی، لاچاری اور غم اور المیہ کا تاثر، اور پیچھے ایک بہت ہی غمگین سی میوزک بج رہی ہے. تو یہ کچھ زیادہ اسٹیریوٹیپیکل نہیں ہو جاتا آپ کے خیال میں؟ وہ تو بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے. اور میرا خیال میں ٹریننگ کا فقدان ہے، پہلے دن سے ہے، یہ آج سے نہیں ہے. پہلے دن سے جب سے ہمارے یہاں الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، بے سر و پا بالکل جو بھی آدمی اس وقت بیٹھا ہوا وہ بلیٹن تیار کر رہا ہے، وہ کبھی ہندوستانی گانا لگا دے گا اس کے اوپر، تو وہ سب تو ہے انفارچونیٹلی. میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ اگر فرض کیجئے کشتی میں بیٹھ کے جا کے اور اس جگہ کی کوریج کرنی ہے جو انیکسیسیبل ہے، تو وہاں پہ بھی لوگ گئے، انہوں نے کور کیا، جو متاثرین تھے ان کو کور کیا، جو ان کے حالات، تو وہ اس طرح کی ریگولر کوریج ہوتی رہی. اور جس سے مجھے یقین ہے فرق بھی پڑا، جو لوگوں نے امداد کی اور لوگ جو بھی حصہ ڈال سکے اپنا لوگوں نے ڈالا، اس سے فرق پڑا. تو اب چونکہ اب ظاہر ریہیبلیٹیشن کا کام جاری ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ہونا ہے، لوگ ابھی بھی مصیبتوں میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میڈیا، لوگ، سول سوسائٹی، ہم
آگے کیا دیکھتے ہیں اس کو, کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی جب میں پچھلی مرتبہ گیا تھا جو ہی, تو ابھی بھی جیسے خیرپور ناتھن شاہ گیا میں دیکھنے کے لیے, میلوں میلوں میل کا علاقہ جو ہے ابھی تک زیر آب ہے, اور یہ ایک بہت ہی پینس ٹیکنگ اور اٹس اے ٹال آرڈر. مجھے نہیں پتا کب ان لوگوں کو شیلٹر میں اثر آ سکے گا. تو we just need a lot of people to come together. میں چونکہ اس وقت یہ بات ہوئی بتا دوں کہ اس وقت ایک شیلٹر سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایک کمرہ جو 14 فٹ بائی 15 فٹ کا ہوتا ہے اور پراپر بنا ہوا ہوتا ہے, اس کی لاگت فرض کیجئے کہ وہ 2.25 لاکھ روپے آتی ہے. تو یعنی جو ایک بہت ہی تکلیف دہ پہلو ہے اس تمام اس کا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے شروع کیا کہ ہم شیلٹرز بنائیں گے اب اگلے مرحلے میں, تو وہاں جانا اور ان لوگوں کو یہ پتہ چلنا کہ کوئی بھی لوگ ایسے آئے ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو ایک پورا قافلہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ آپ یہ ہمارا دیکھ لیں کیا حال ہے, آپ ہمیں دیکھ لیں کیا حال ہے, ہمارا گھر بہ گیا ہے. اور پھر لٹرلی یعنی پلاسٹک کی چادروں, پلاسٹک کی شیٹس کے نیچے فیملی رکی رہ رہی ہے. اور تو بہت یعنی اس میں مجھے نہیں پتا فرینکلی, گو کہ لوگ ہمارے بہت قریبی دوست ہیں جو 2000 شیلٹر بنا رہے ہیں وہاں پہ, لیکن وہاں تو کروڑوں لوگ ہیں جو اس وقت بیار و مددگار ہیں. I wish I had a solution, but no, I mean individually بھائی جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے. The state of course has the resources and the state has to come forward. But don't you think the media also has a role to play کہ وہ تو بھول چکے ہیں نا سیلاب کو بالکل ہی. ہاں دیکھیں یہ بھی تو ایک سب سے جو ہمارے ملک کا ایک کیا کہیں گے ایک یونیکنیس ہے, وہ یہ ہے کہ نیور اے ڈل مومنٹ. ہر بڑی سے بڑی خبر کا جو دورانیہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں رہنے کا, وہ اگر بہت بڑی خبر شاید 48 گھنٹے ہے ورنہ 12 گھنٹے ہے. اس لیے کہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ ابھی آپ کی ایک چیز پہ توجہ ہوتی ہے تو ایک دوسرا کوئی ایک بڑی خبر کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو توجہ بڑھ جاتی ہے. میڈیا بھی یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کو کون سی چیز ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ دکھاتا ہے. اس وقت لوگوں میڈیا کی توجہ ان لوگوں کی طرف نہیں ہے جن کی طرف ہونی چاہیے. اتنا کچھ ہو رہا ہے باقی ملک میں افراتفری, اور تو میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. میڈیا کو چاہیے کہ اس کو نئے سرے سے اس میں ایک نئی وہ کیا کہیں گے نئی روح پھونکے اور لوگوں کو دوبارہ سے متوجہ کرے اس کے اوپر, ورنہ یہ لوگ ایسے ہی رہیں گے. تو اس پہ کوئی نہ کیوں نہ آپ ہی لوگ جو کہ آپ کے اس گروپ میں میڈیا کی بھی بہت ہے, کیوں نہ دوبارہ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جائے جو میڈیا کو اس بات پہ لے کے آئے کہ خوددارا پولیٹیکل ہر چیز چل رہی ہوتی ہے, ہر چیز کو پولیٹیسائز, ایون سیلاب کو خیر پولیٹیسائز بہت کیا گیا تھا, بٹ اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے, اس پہ بھی کم از کم کچھ نہیں تو 5 منٹ ہی روز ایک رپورٹ کسی جگہ سے کر دیں. آئی تھنک ایک واٹس ایپ گروپ ایک سلیوشن, ایک وے فارورڈ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ تو یقیناً ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس کو کیا جائے تو پھر جو بھی 4-5 بڑے چینلز ہیں جن کی بہت ویورشپ ہے, لوگ دیکھتے ہیں جن کو, ان کو باقاعدہ یہ بیٹھ کے یہ طے کرنا پڑے گا کہ اگر روزانہ سب ایک نہ چلائیں, بالکل باقاعدہ خود سے بیٹھ کے اس کو پلان, جس کو جیسے ہم ایڈورٹائزنگ میں اسکیڈول کہتے ہیں, آپ اسکیڈول کریں کہ بھائی جیو پہ مثال کے طور پہ یہ خبروں سے 9 بجے خبروں سے پہلے یہ 2 منٹ کی سیگمنٹ چلے گی, 2 دن بعد ARY پہ چلے گی, اور اس کے 2 دن بعد فرض کریں ایکسپریس پہ چلے گی, جس پہ بھی چلے گی. تو وہ کنسرٹڈ ایفرٹ اگر یہ لوگ مل کے طے کریں کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے, تو بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ کوئی ایک آدھ جو بھائی ہمارے دوست ہیں ان سے ظاہر ہم کیسے سن کے وہ ہم محبت میں ہیں, اور پھر انہیں ہاں اندازہ وہی تو بات ہے کہ اگر ہم اپنے ہے. دوستوں سے ہی شروع کریں, چلیں وہ جو ہمارے ساتھ ہیں, بے شک وہ 10 نہ ہوں, 3 ہوں, شاید 3 ایک ہو, فور دیٹ میٹر ایک ہو تو صحیح نا. فی الحال تو بس. کچھ بھی اب نہیں ہو رہا. تو ہمارا جو آج کا وہ ہے کہ آگے کیا, تو آپ آگے کیا آپ ہی اس کو کچھ آگے لے کے چلیے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں.
भाई मैं जो भी मुमकिन होगा, जो मेरी बिसात भर कोशिश होगी, मैं बिल्कुल करूँगा और हर एक को करनी चाहिए। मैं एक आप पता नहीं, जब बात हुई थी इस पॉडकास्ट की, तो मुझे अपने वालिद साहब का एक किता याद आया जो बिल्कुल इसी मौजू पे है, मोर और लेस इसी मौजू, वो सुन लें आप। और वो एग्जैक्टली यही है कि जो उस और वक्त के कितने हालात साल हैं, पहले का होगा ये गुलरेज, ये मुझे बहुत बताएं। बहुत पहले है ना, का है। जाहिर है कि लेकिन वो बात, हालात हजरा को कई साल हो गए हमारे मुल्क में, जी तो भाई यही हालात है ना। बिल्कुल। हैव्स जो हैव्स और हैव नॉट्स की जो सूरत है, वो तो वही है। और वो खलीज बढ़ती चली जा रही है, लोग नीचे धंसते चले जा रहे हैं उसमें। तो वो जो हम बात कर रहे थे कंफर्ट जोन वाली, और वहाँ जाने की और मदद करने की, वो उस तनाजुर में है वो। और वो कहता ये है कि मैंने क्या क्या जतन किए हैं, पेट रहे ना तेरा खाली, दिल में उनके दया नहीं है, खेत की जो करते रखवाली, अब तो एक ही सूरत है बस, उस पे अमल मैं काश करूं, अपना आधा खाली रखकर तेरा आधा पेट भरूं। वाह, बहुत खूब। इसी पे हम अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं गुलरेज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त नहीं का नहीं, और आपकी बहुत बातों का। शुक्रिया, आपने और मौका दिया। नहीं, और उम्मीद है कि हम इसको आगे आगे लेके लेके चले। चल चल बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।